اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابتدا میں نے تھوڑی سی وہ بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ جب کسی جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں، رکاوٹ کوئی نہ ہو، پھر بھی نہ پڑھے۔ جب کسی جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں اور سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھیں، جب کسی جگہ کے مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہوں پھر بھی نہ دیں، جب کسی جگہ کے مسلمان حرام کاموں سے بچ سکتے ہوں پھر بھی نہ بچیں، جب کسی جگہ کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہوں پھر بھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو، جب کسی جگہ کے مسلمان اپنی نبی کی ایک سنت پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب تم آزادی کے دور میں میرے دین پر عمل کر سکتے تھے پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا، تو میں ایسے حالات لے آؤں گا کہ تم چاہو گے بھی عمل کرنا تو کر نہیں سکو گے۔ اس کی مثال نمبر 1 اندلس کی میں نے پیش کر دی تھی کہ اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور بعد میں جب خرابیاں شروع ہو گئی تو وہ حالات آ گئے کہ اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی عورتوں کی عصمتیں بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے تھے، بلکہ کیا ان کی تو جان بھی باقی نہیں رہی، اور وہاں کے مسلمان یا تو مارے گئے یا عیسائی بن گئے یا وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس طرح سے 800 سال کا مسلم ملک جو اذانوں سے آباد تھا وہ 800 سال کا مسلم ملک کفرستان بن گیا۔ بخارا اور سمرقند یہ وہ علاقہ تھا جہاں امام بخاری، امام مسلم، ابو اللیث سمرقندی جیسا انسان، وہ علاقہ کے جہاں امام صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی جس علاقے میں تھے کہ جس مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے ہدایہ کتاب لکھی، اور 13 سال لگے کتاب لکھتے ہوئے، اور 13 سال مسلسل انہیں روزہ رکھا، گھر والوں سے کھانا آتا تھا، وہ کھانا رکھ دیتے تھے، جب گھر والے واپس چلے جاتے تھے یہ کھانا کسی غریب کو کھلاتے تھے۔ 13 سال بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب ہدایہ نام کی کتاب لکھی تھی جو حدیث اور عقلی علوم کا مجموعہ ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کہا کرتے تھے، فرماتے تھے میں ہر کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں لیکن چند کتابوں کا جواب مجھ سے نہیں لکھا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی ہے۔ جس مسجد میں صاحب ہدایہ نے وہ کتاب لکھی تھی اس مسجد میں شراب کھانا چلتا ہے۔ غرض یہ کہ جب بخارا اور سمرقند جیسے علاقے میں وہ حالات آ گئے کہ وہاں قرآن رکھ نہیں سکتے، کلمہ پڑھ نہیں سکتے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ شانوں کو طاقت ہے، اگر غضبناک ہو جائیں تو ان علاقوں میں بھی یہی حال ہو سکتا ہے جن علاقوں میں مسلمانوں کو موقع ہے وہ اپنی دین پر چلیں۔ میرے بھائیوں، اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ ہمارے لیے وہ حالات نہیں آ سکتے ہیں، ہماری پچھلی تاریخ میں ایسے حالات آ چکے ہیں۔ چنانچہ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب سکھوں کا دور تھا، مسجدوں میں تالے لگے تھے، اور جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس نماز پڑھنا اس کی جسم سے کھال نکالی جاتی تھی سب لوگوں کے سامنے تاکہ باقی لوگ نماز نہ پڑھیں۔ سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے، تمام مسجدیں مسمار کر دی گئی تھی، اس وقت لوگ نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ اذانیں بین ہو گئی تھی۔ جب کسی جگہ کے مسلمان